دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ الانفطار. اچھا، تکویر کا مطلب ہے لپیٹ دینا، تکویر. اور ان صورتوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس میں سورہ اور شیبتنی ہود و اخواتها. اسی طرح سورۃ التکویر کے بارے میں بھی جو فضائل صحیح احادیث میں نقل ہوئے ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میں مکمل حوالوں کے ساتھ درج کر دیے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیے، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس سورت کا انفطار سنیے. فطرہ کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں. فاطر کا مطلب ہے اللہ تعالی خالق، پھاڑنے والا. فطور بریک فاسٹ کو کہتے ہیں، ناشتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اور افطار جو ہے، ابھی آپ نے روزہ افطار کیا ہے کا مطلب ہے روزہ توڑ دیا ہے، روزہ کھول دیا ہے. انفطار جو ہے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور دھماکے ہوں گے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. قیامت کے مناظر کی منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے. پہلے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ، قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی. دوسرے پیراگراف میں دلائل تخلیق اور دلائل ربوبیت سے امکان آخرت پر استدلال ہے اور ہدایت کی گئی. غافل نہ بنو یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں تم غفلت کا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ میں نے پہلے بتایا تھا غفلت کی ضد کیا ہے؟ غفلت کی ضد کیا ہے؟ ذکر ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، میں نے سورہ اعراف، یا تو انسان ذاکر ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے، یا اللہ کی یاد کی عالم میں زندگی گزار رہا ہے، یا پھر وہ غفلت ہے. غفلت کا مطلب اللہ کی یاد نہیں ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، وہ جو سورہ اعراف کی آیت پڑھی نا، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الغافلین. دوسرے پیراگراف میں کہا گیا غافل نہ بنو. تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا یہ غفلت کا سبب کیا ہے، کیوں انسان جو ہے دنیا کے اندر محو اور مگن ہو جاتا ہے. بتایا گیا اس کا سبب آخرت کا انکار ہے. کلا، وہاں جو ہے وہ بات بتائی گئی کہ اب یہاں ایک اور بات دوسری طور پر سمجھ لیجئے. چلیے وہ میں پھر اعلیٰ میں بتا دیتا ہوں. تخلیق انسانی کے مختلف مراحل، اگر وقت ہوگا تو میں اعلیٰ میں مجھے یاد دلائیے، سورۃ الاعلیٰ وہاں بتا دیتا ہوں. یہاں اس کا ذکر آیا ہے کہ الذی خلق کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کا، دوسرا ہے فسوا کا تسویہ، تیسرا مرحلہ ہے فعدل کا تعدیل کا مرحلہ، چوتھا ہے ترکیب کمبینیشن کا مطلب یعنی فی ای صورت ما شاء رکب، ترکیب کے نتیجے میں تصویر ہوتی ہے. تو یہ 5 مرحلوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، اور سائنسی طور پر میں اس کی وضاحت پھر کبھی وہاں الاعلیٰ میں کروں گا. چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا ابرار کا انجام مختلف ہوگا فجار سے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اور آخری پیراگراف میں بتایا گیا شفاعت پر انحصار مت کرو، ایمان و عمل کی دعوت دی گئی. اور بتایا گیا کہ والامر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی دوسرا نفس
قیامت کے دن کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھے گا، کوئی دوسرے شخص کو بچا نہیں سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی نبی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا، کسی رسول کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کسی فرشتے کے، کسی جن کے، کسی ولی کے، کسی صحابی کے ہاتھ میں اختیارات نہیں ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ۔